صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرا ذکر کرنے والا اور صرف تجھ ہی سے ڈرنے والا، صرف تیری ہی اطاعت کرنے والا، تیرے ہی آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ و زاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں، جو طاقتیں، جو فضائل، جو عظمتیں، جو رفعتیں عطا فرمائی تھیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک اٹھ جائے تو چاند اپنا جو ہے وہ سینہ اس کو چیر لے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک پانی کے پیالے میں ہو تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، دودھ کے ہو تو دودھ کے چشمے جاری ہو جائیں، اور اگر کھارے کنویں میں آپ کا لعاب دہن جو ہے وہ چلا جائے تو وہ شیریں بن جائے اور شہد سے زیادہ میٹھا بن جائے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما دیں تو سورج لوٹ آئے۔ اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دست اقدس کسی پتھر سے مس ہو جائے، اس کو زبان عطا ہو جائے، کسی لکڑی کے تنے کو استن حنانہ کو چھو جائے، لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو زبان مل جائے۔ ناظرین کرام، اس کے مقابلہ میں وہ عظیم ہستیاں جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب زمانی بھی حاصل ہو، قرب مکانی بھی حاصل ہو، قرب جسمانی بھی نصیب ہو، ان کی قسمت جو ہے اس پہ تو پھر آسمان والے بھی، عظیم والے بھی جو ہے فخر کرتے رہیں قیامت تک۔ ان کی عظمت اور ان کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہ ہستیاں جن کی شان قرآن حکیم بیان کر دے، اور قرآن حکیم جن ہستیوں کو امت کی مائیں قرار دے دے، ان کا مقابلہ دنیا کی کون سی عورت ہے جو کر سکتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں، امت کی ماں ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مونٹگومری وارڈ ہو، ولیم میور ہو، مثلا مونٹگومری وارڈ کہتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملہ میں، جن سے آپ نے مکہ میں نکاح کیا تھا، اصل مقصد یہی تھا کہ ایک مخلص مسلمان بیوہ کی دستگیری کی جائے، اور کہتا ہے کہ اس میں کوئی نفسانی خواہش کا تعلق نہیں تھا۔ ولیم میور کہتا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد 3 یا 4 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیوی وہی سودا بنت زمعہ ہیں جن کے ساتھ آپ نے گزارا کیا، اور اس میں بھی کوئی خواہش نفس کار فرما نہیں تھی۔ 54 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ نکاح فرمایا تھا، 50 میں بعض نے لکھا ہے۔ تو 54 برس کے جب آپ کی حیات پاک ہوئی، اس کے بعد آپ نے حضرت سودا کے بعد جو نکاح فرمایا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واحد ہستی ہے، جس طرح والٹیئر جو انقلاب فرانس کا بانی، اس نے کہا تھا نو مین از ہیرو ٹو ہز ویلٹ، کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے نوکر کی یا اپنی بیوی کی نظر میں بڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک ایکسیپشن تاریخ عالم میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے پیغمبر تھے، عجیب بات، حیران ہوتا ہے والٹر، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ میری خلوت کی باتیں جلوت میں بیان کرو، جو کچھ تمہیں مجھے گھر کے اندر دیکھتے ہو وہ جا کے لوگوں سے بیان کرو۔ یہ وہ حیات پاک کا ایک ایک لمحہ شبنم صبح کی طرح بے داغ میرے آقا کی جوانی بھی تھی، بچپنا بھی تھا، اور آپ کی جو پیرانہ سالی جس کو میں کہوں گا، ویسے میرا تو ایمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہوئے ہی نہیں، بڑھاپا آیا ہی نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بلاوا آیا ہے اللہ کا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانا تھا۔ حضور کی قوت اور طاقت ساری عمر ویسی رہی اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی طاقت میں بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، تو سیدہ سودا بنت زمعہ
اور ننہال کی طرف سے آپ سب مسلمان جانتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ جو نغمہ محبت کا یہ آج بھی 14.25 صدیوں سے اس فضا میں گونج رہا ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں آج بھی بنو نجار کی وہ معصوم جو آوازیں تھیں اور معصوم زبانوں سے عشق مصطفیٰ کے جو چشمے جاری ہوئے تھے وہ ایمان کی کانوں سے اب بھی سنے جا سکتے ہیں، دل سے جس میں عشق مصطفیٰ اس کو آج بھی اس فضا میں وہ نغمے، اور یہ اسی خاندان کا وہی خون بنو نجار کا ان کی رگوں میں بھی دوڑ رہا تھا۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوش مذاق بھی تھی، سخی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑا قاداور بھی بنایا تھا۔ اور وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرما رہی تھی تو رکوع میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع ذرا لمبا کر دیا، تو صبح اٹھ کے کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے تو ڈر ہی لگ گیا تھا کہیں میری نکسیر ہی نہ پھوٹ جائے، تو میں تو ناک پکڑ کے آپ کے ساتھ رکوع میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرائے۔ تو اس طرح کے جو مزاح تھے بڑے خوبصورت مزاح، اس کے کئی واقعات ان کے ہیں۔ اور سخاوت کا یہ عالم تھا، یہ خود کاروبار بزنس کرتی تھی، اور امہات المومنین کا حیا، ساری کائنات کی مائیں، ساری عظیم عورتیں، حیا داروں کا حیا جمع کر دیا جائے کسی امہات المومنین کے حیا کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسی حیا دار تھی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اپنے گھر سے نہیں نکلی، حتیٰ کہ حج اور عمرے کے لیے بھی تشریف نہیں لے گئی۔ کئی حدیثیں آپ راویہ ہیں حدیث مبارکہ کی، آج ہم ان کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، میرا ایمان اور یقین ہے ناظرین کرام کہ جب ان کا ذکر پاک ہوتا ہے تو مکین گنبد خضرا خوش ہوتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا ذکر ہوتا ہے، حضور خوش ہوتے ہیں۔ حضور کے نواسوں کا ذکر ہوتا ہے، حضور خوش ہوتے ہیں۔ حضور کے صحابہ کی شان بیان ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، انہوں نے پھر سیدہ فاطمہ، سیدہ کلثوم اور سیدہ رقیہ جو بنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ان کی والدہ جب فوت ہوئی تو وہ ابھی بہت چھوٹی تھی۔ اس وقت جس طرح انہوں نے ان بیٹیوں کی پرورش کی ہے اور جس حوصلے کے ساتھ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی کافی عرصہ یہ مکہ مکرمہ میں تھیں اور ان صاحبزادیوں کو لے کے پھر ہجرت کی، تو یہ سارے واقعات آج میرے اسکالر ہی بیان کریں گے، میں ساری باتیں نہ کر جاؤں۔ تو آج اس ماں کا جو خوش ذوق بھی تھی، خوش مذاق بھی تھی، اور سخی بھی بلا کی تھی، اور کیسے کیسے انہوں نے کاروبار کیا اور اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کیا، اور دنیاوی مال و متاع کی ان کی نظر میں پرے کا کی حیثیت نہیں تھی، اور عظیم عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی جو تھی اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیتی تھی اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتی تھی کہ کس بات میں خوش ہوں، کس کھانے میں خوش ہوں، کس لباس میں خوش ہوں، وہی کوشش ہوتی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آج ان کا ذکر پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو پروفیسر سعید احمد خان صاحب، آپ جانتے ہیں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ خان صاحب بہت بڑے اسکالر، ان کے ساتھ علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جی۔ خان صاحب شروع میں ہی شکریہ ادا کر دوں بعض اوقات بعد میں وقت نہیں بچتا اور بھول جاتے ہیں جی۔ خان صاحب، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ایک ایسا سعادتوں سے معمور لمحہ میسر کیا کہ جس میں ہم ان عظیم خواتین کا تو لفظ چھوٹا ہے، عظیم ماؤں کا ذکر اپنی زبانوں پر لائیں۔ سبحان اللہ۔ میں طالب علم کی حیثیت سے یہ کہا کرتا ہوں کہ میری زندگی کا خوش ترین لمحہ وہی ہے جس میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کی آل اور آپ کی ازواج پر درود و سلام بھیجنے میں گزرے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انداز میں بنی نوع انسان کو رشد و ہدایت کا، انسانیت کا راستہ دکھایا، اس میں ازواج مطہرات کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور سیدنا حضرت سودا بنت زمع، جن کی والدہ کا نام شموس ہے، عامر لوئی کے قبیلے سے ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ انہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت بھی نصیب ہو رہی ہے، اور 2 ہجرتوں کی وجہ سے
اللہ کی رضا کے تمغے بھی ان کے دامن سے وابستہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اپنی رضا سے ان کو نواز دیا ہے۔ اور پھر جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی تعارفی کلمات میں بھی فرمایا کہ حضرت سودا اس وقت آپ کے عقد میں آئیں جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ محسوس فرما رہے تھے کہ میں جس عظیم مشن پر مامور ہوں اس میں خانگی معاملات میری راہ میں آڑے نہیں ہونے چاہیے۔ تو حضرت خولہ درمیان میں آئیں اور خواب تو یہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ ہجرت حبشہ کے دوران جب یہ حضرت خولہ عثمان بن مظعون کی والدہ ہیں، جی والدہ ہیں ان کی، اہلیہ حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ کزن ہے، سوری میرے ذہن میں آ گیا، وہ کزن ہے ان کی۔ حضرت عثمان بن مظعون کی حضرت خولہ بنت حکیم ہے، یہ ان کی کزن ہے، فرسٹ کزن۔ جی، تو ہجرت کے دوران آپ نے دو طرح کے خواب دیکھے، اور ان کے جو شوہر تھے حضرت سکران، وہ بھی کچھ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، لوگ ان سے سوال کرتے تھے۔ تو ان دونوں خوابوں میں ایک میں جب آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردن پر ہاتھ رکھا ہے، ایک خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں چاند اترا ہے اور وہ ان کی گود میں آ گرا ہے۔ تو حضرت سکران نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ خواب سچے ہیں، اور تم یقیناً نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے میں داخل ہو کر، ان کو بھی دیکھیں نا خواب کی کیسی تعبیر اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، کیسی انما کریکٹ یرید تعبیر ہے۔ اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس آیہ تطہیر کی ان کو بھی شان ملنا تھی۔ پھر ان کا وصف یہ ہے کہ 3 سال تک محدثین لکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر میں جب رہی ہوں گی، اور اس گھر کے کونے کونے سے سخاوت کی خوشبوئیں، صداقت کی خوشبوئیں، امانت کی خوشبوئیں، وہاں سے روحانی تربیت بھی ہوتی رہی ہوگی، ان کے جسم میں جس طرح رچ بس گئی ہوں گی۔ اور یہی وجہ ہے، ہاشمی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، وہ کیا قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتیں نہیں ہو؟ جی ہاں، ہے نا، حافظ جی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس، کیا ہے جی؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کیا؟ لستن لستن، ہاں لستن کا لفظ ہے۔ جی ہاں، یہ یقیناً کائنات کے مومنین کی مائیں ہیں، اور ان کو قرآن حکیم فرقان مجید میں جو ہے وہ مائیں قرار دیا گیا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے عام انسانوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ بھی عام انسانوں کی طرح سے، عام خواتین کی طرح سے نہیں ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی زینت بننے والی کائنات کے مومنین کی ماؤں میں سے یہ ماں سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو عقد نکاح ہے، وہ جیسے پروفیسر بات کر رہے تھے، حضرت سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ سیدہ خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وصال کے بعد آپ کچھ غمگین رہتے ہیں، تو آپ نکاح کیوں نہیں فرما لیتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے خولہ میں کس سے نکاح کروں؟ تو آپ جو ہے وہ عرض کرتی ہیں کہ ایک سیبہ یعنی بیوہ ہیں، اور ایک باقرہ یعنی جو کنواری ہیں، وہ دونوں ہیں، آپ جس سے چاہیں تو آپ ان سے نکاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل پوچھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور دوسری حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو آپ دونوں میں سے جس سے چاہیں آپ جو ہے وہ مجھے اجازت دے تو میں دونوں میں سے مطلب پوچھ لیتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حوالے سے اذن عطا فرما دیا، اور آپ جب جاتی ہیں حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، تو والد گرامی کے پاس، پہلے ان کے پاس گئی ہیں، ہاں ان سے پوچھ کے پھر والد کے پاس، ٹھیک ہے، ان کے پاس جاتی ہیں، جا کر جو ہے وہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت عطا فرمائی ہے اور خیر عطا فرمائی ہے۔ تو آپ پوچھتی ہیں کیسے؟ تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو قبول ہے، لیکن میرے والد صاحب سے اس حوالے سے بات کر لی جائے۔
وہ اس وقت بہت ضعیف العمر تھے. سید نگاروں نے لکھا کہ حج کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے اور ان کو مطلب بہت زیادہ ذوف تھا. تو جب حضرت نظر بھی کمزور تھی. جی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی. جی ہاں. تو جب آپ جو ہے وہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں, تو وہ جا کر انہیں سید نگاروں نے لکھا کہ وہ جو جاہلیت والا سلام تھا وہی ان کو سلام صباح الخیر یا اس طرح سے گڈ مارننگ وغیرہ جو ہے وہ کہتی ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ کون ہوں؟ تو آپ بتاتی ہیں کہ میں عثمان بن مظعون کی اہلیہ ہوں, خولہ بنت حکیم. کیسے آئی ہو؟ کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ میں آپ کی بیٹی حضرت سودا بنت زمعہ کی شادی جو ہے وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ سے کرنا چاہتی ہوں, اور انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا. تو آپ کی زبان سے اس وقت یہ نکلتا ہے کہ وہ تو بہت اچھا کفو ہے, بہت اچھا کفو ہے, وہ شریف نفس ہیں اور مجھے تو یہ قبول ہے, لیکن میری بیٹی سے بھی پوچھ لو. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی یہ دور جاہلیت ہے اگرچہ, لیکن اس وقت بھی یہ قدریں موجود ہیں. بیٹی یہ کہتی ہے کہ باپ سے پوچھا جائے, باپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹی سے پوچھا جائے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوبصورت ترین مطلب آج کی گفتگو کا یہ پہلو ہو سکتا ہے کہ آج ہماری معاشرت میں یہ قدریں مفقود ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہاں والد پوچھ رہا ہے کہ پہلے ان سے پوچھ لیا ہے, ان کی رائے لے لی ہے, یہ اس میں بلکہ وہ پھر کہتے ہیں, آپ جو ہے نا آپ کے والد گرامی کہتے ہیں حضرت خولہ سے کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ. بلایا جاتا ہے, پھر آپ خود پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ پیغام نکاح آیا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ جی ابا جان مجھے قبول ہے. تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر لاؤ. حضرت خولہ سے کہتے ہیں, بلایا جاتا ہے, پھر آپ خود نکاح پڑھاتے ہیں, اور اس طرح سے یہ عقد جو ہے وہ تمام ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم کی یہ زینت بنتی ہیں, اور 3 سال آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد کہ بلا شرکت غیرے کوئی اور ازواج مطہرات موجود نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وہ 50 برس تھی جب یہ ان سے شادی ہوئی ہے, اور 54 تھی جب سیدہ عائشہ صدیقہ سے آپ کا رخصتی ہوئی ہے. رخصتی ہوئی ہے ان کی. بالکل ایسے جی حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازواج مطہرات جتنی بھی حضور علیہ السلام کی ازواج ہیں, ام مومنین کی مائیں, ان کی فضیلت میں اگر گفتگو کی جائے تو شاید وقت کا دامن کم پڑ جائے. اللہ نے عام جو ایک شخص ہے اس کی رشتے میں اس کی بیوی کے حوالے سے جو بات بیان کی, قرآن کہتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ ہم نے تمہیں جوڑے بنایا تاکہ تم اس کے ساتھ سکون حاصل کرو, راحت حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور تمہارے درمیان میاں بیوی کے درمیان اللہ نے مودت اور رحمت رکھی ہے. قربان جائیں حضور کی ان ازواج کو, اور پھر خاص طور پر سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ حضور علیہ السلام کا سکون بنی, سکون مصطفیٰ, اور حضور علیہ السلام اس سکون سے مدد لیتے تھے اپنی دعوت اور تبلیغ میں بھی. بے شک کہ آقا علیہ السلام کو گھر سے جب سکون نصیب ہوا, گھر کے معاملات میں وقت نہیں ضائع ہوا آقا کا. پریشانی تھی نا, ابھی بچیاں چھوٹی تھیں صاحبزادیاں, تو ان کے بارے میں فکر مندی تھی, انہوں نے آگے سارا گھر سنبھال لیا, اور حضور نے بالکل ایسے ماں جیسے حقیقی ماں ہوتی ہے اس طرح پیار. بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کی عظمتوں کا اندازہ لگائیں تو ایک حدیث پاک ہے, ایک بار عورتیں حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں, صحابیات, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مرد سارے نیکیاں لے گئے, ساری نیکیاں ہمارے پاس بچی نہیں. حضور نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ جہاد وہ کرتے ہیں, زکوٰۃ وہ دیتے ہیں, آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کے ساتھ وہ رہتے ہیں, تو یہ ساری کوششیں مرد کرتے ہیں اور ہمارے پاس تو نیکیاں کم رہ گئیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم دیکھو جب وہ نماز پڑھتے ہیں ان کے کپڑے تو تم دھوتی ہو نا, ان کا کھانا تم پکاتی ہو, تمہارا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا کے طاقت حاصل کر کے جو نماز پڑھتے ہیں, جو لباس تمہارے ہاتھ کا دھلا ہوا پہن کے نماز پڑھتے ہیں, آقا نے فرمایا ان کی ہر نیکی میں تمہارا حصہ ہے. سبحان اللہ. تو قربان جائیں امت کی انماؤں پر, رسول اللہ کی نیکیوں میں ان کا حصہ. سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت ساری امت کی تمام نمازوں سے افضل ہے. امت کی ساری نمازیں رسول اللہ کی ایک رکعت کی برابری نہیں کر سکتی. تو حضور کی نمازوں میں, حضور کی ہجرت میں, حضور کی عبادات میں, قیام میں, جہاد میں آپ کی ازواج کو اجر ملا ہوگا, تو حضور کی بیویوں کی برابری کون کر سکتا ہے؟ یہی فرمایا لستن کاحد من النساء, اے میرے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو, تمہاری نیکیوں میں تو مصطفیٰ کریم کی نیکیاں شامل ہیں, تمہاری نیکیوں میں. اور ان کو کہا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, تم میں سے جو کوئی نیکی اختیار کرے گی, نیکی کرے گی,
فرمایا اس کو 2 اجر عطا کروں گا. سبحان ایک تو رسول اللہ کی نیکیوں کا ثواب ان کے اجر میں شامل، اور دوسرا جو خود نیکی کریں گی، آقا اللہ نے فرمایا ہر عورت کو جو دنیا میں اجر ملتا ہے، کوئی انسان ایک نیکی کرے اس کو 10 گنا ملتا ہے، فرمایا تمہیں 2 بار یعنی 20 گنا اجر رسول خدا کی بیویوں کو ملے گا. کیوں؟ وجہ بنیادی یہ ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ساتھ دیا، حضور کے ساتھ اتنی محنت کی، مشقت کی. حضور علیہ السلام کے گھر میں رہنا اس حوالے سے مشکل تھا کہ آقا علیہ السلام نے دنیا کو طلاق دے رکھی تھی. حضور دنیا کو گھر میں آنے نہیں سب دینا لٹا چاہتے دیا تھا رائے خدا میں. اب حضور آپ اندازہ کریں، اگر ایک مرد چاہے کہ اس کے گھر میں فلاں چیز نہ آئے اور بیوی کا شوق اسی چیز کا ہو، لا محالہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چیز گھر میں آ جائے گی. اللہ نے حضور کی ازواج کے حال کو حال مصطفیٰ کے موافق بنانے کے لیے سبحان اللہ ان سے ایک بار سوال کر دیا، اگر تم دنیا چاہتی ہو، چونکہ میرے مصطفیٰ تو دنیا چھوڑ چکے ہیں، حضور نے ایک بار دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا حضور کے قریب نہیں آ سکتی. اے میرے مصطفیٰ کی ازواج، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو دنیا لے لو. اے نبی ان کو بلاؤ، ان کو کہو فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، دنیا دے دوں گا لیکن خود سے الگ کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں نے، یہ جو آپ نے بات کی نا انٹرو میں، کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس ہیرو بن جائے. حضور کی ساری ازواج انہوں نے کہا یا رسول اللہ بھوک منظور ہے، آقا فاقہ منظور ہے، آقا گھر میں کچھ نہ پکے 2 مہینے منظور ہے، مگر آپ کا ساتھ چھوڑنے کو ہم تیار نہیں. خان صاحب یہ کہنا کہ یا رسول اللہ میں ضعیف ہو گئی ہوں، تو ایسے دل میں خیال آیا کہ اب میں ضعیف ہو گئی ہوں تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے الگ نہ ہونا پڑے، تو بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ مجھے کوئی اور کسی چیز کی حاجت نہیں، آپ کی خدمت کی حاجت ہے، بس قیامت میں بھی آپ کے ساتھ اٹھوں، مجھے اپنے سے دور نہ کیجیے گا. اور پھر یہ دیکھیں کتنی قربانی اور اعلیٰ ظرفی ہے. خان صاحب یہ اپنے اوپر طاری کریں، سوچیں اس کو گہرائی میں کہ اپنا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ زندگیوں کا حاصل ہے، اور یہ کہنا کہ میں اپنا سارا وقت سیدہ عائشہ صدیقہ کو دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر، یہ کوئی معمولی قربانی صلی نہیں. اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں. لیکن اس سے بھی بڑھ کر غازی صاحب ایک اور بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں سیدہ سودا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، کہ کتنی خوش عقیدہ تھی. انہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے رب کی بارگاہ میں ان کے مرتبہ و مقام کو کس طرح بیان کر رہی ہیں. اب حج اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو اور آپ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. اب اس موقع پر اسلام کے احکام حج کے طریقے سامنے رکھتے ہوئے آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ میں چلنا مجھے ذرا دشوار ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ جسم فربا تھا، قد آپ مجھے اوروں سے پہلے مزدلفہ جانے کی اجازت دے دیں. اگر اس موقع پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ سودا یہ تو حج اللہ نے فرض کیا ہے، میرا اس میں کیا عمل دخل ہے، لیکن نہیں، شارع ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، شارع ہیں اور شارع ہیں، حق کے ترجمان ہے زبان. حدیث پاک انٹرمیڈیٹ میں پڑھائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا، حج کیا کرو. ایک صحابی اٹھے، عرض کیا کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہر سال. آپ خاموش رہے. پھر فرمایا تم پر حج فرض کیا گیا ہے، حج کیا کرو. وہ پھر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہر سال. تیسری بار جب اس نے کہا تو فرمایا تمہیں معلوم ہے اگر اس زبان سے نکل جاتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. ایک کالر ہے جی میرے ساتھ. السلام علیکم. جی کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر حبیب شاہ سرگودا سے. جی شاہ صاحب فرمائیں. جی میرا سوال اپنا ماں کے قدموں کا لقب تو جنت فردوس ہے، تو لوگ کی اصل صحیح تو ماں کی ہوش ہے. جی بہت شکریہ جی، مہربانی. سوال ہے کوئی؟ جی ماں کے قدموں کا لقب تو جنت فردوس ہے. نہیں سوال فرمائیں، شعر تو ہو گیا، آپ سوال فرمائیں نا. تو سوال میرا یہ ہے کہ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ تو دستکاری کا پیشہ تھا نا، آپ کرتی تھی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی. جی جی جی. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کو بھی یہ بچیوں کو دستکاری سیکھنا چاہیے. صحیح ہے جی ہاں، ساتھ ساتھ پڑھیں، ساتھ ساتھ تعلیم. بالکل ٹھیک ہے. چمڑے کا کام بھی کرتی تھی ساتھ، دستکاری بھی اور چمڑے کا دونوں کام کرتی تھی. جی نیکسٹ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ رکھا بہت سلام جان سے. جی اللہ رکھا صاحب فرمائیں. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد پاک کتنی تھی؟ کوئی اولاد پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوئی. ان کا ایک پچھلے جو حضرت ان کے سکران سے ایک بیٹے تھے عبد الرحمن. عبد الرحمن ہے، اور وہ جنگ جلولہ میں وہی عبد الرحمن ہے وہ. جی وہ عبداللہ غالباً کے وہ بھائی نہیں تھے وہ جنہوں نے اپنے سر پہ خاک ڈالی تھی، وہ آپ کو ہو گیا. بیٹے عبد الرحمن ہی تھے ان کے اور وہ اس جنگ میں شہید بھی ہوئے. ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک ہمارے ساتھ. وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ہاشمی صاحب ایک بہت دلچسپ واقعہ میں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ناظرین کرام ڈاکٹر محمد حمید اللہ لیکچر دے رہے تھے سیرت پہ، تو خواتین بھی تھی کافی، مرد بھی تھے. تو کسی نے اٹھ کے اعتراض کیا خاتون نے کہ جی یہ جو تعدد ازواج کا مسئلہ تو بتائیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی ازواج مطہرات ان کی تعداد کے حوالے سے اسے اعتراض کیا. تو ڈاکٹر حمید اللہ مسکرائے، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں پوچھا کہ آپ بتائیں آر یو کرسچن؟ اس نے کہا یس. تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ اگر آج حضرت عیسیٰ آ جائیں اور وہ شادی کرنا چاہیں تو آپ میں سے کون کون ہیں جو ان سے شادی کرنا چاہیں گے؟ تو جتنی خواتین موجود تھیں سب نے ہاتھ کھڑے کر دی کہ جی ہم بھی چاہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق، یہ جو ایک ان کی زوجہ محترمہ ہونا ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز تھا. تو اس پہلو کو آپ سوچیں تو پھر وہ سب خاموش ہو گئے. بڑا اچھا انداز ہے سمجھانے کا، بات سمجھانے کا. بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت سمجھا ہے ماشاء. جی جی ہاں. حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت ام المومنین پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے سوا اپنی زندگی میں کسی فرد، کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ جو رقابت سے خالی ہو. واہ واہ واہ. اور کسی کے لیے میں نے یہ نہیں سوچا کہ کاش میرے وجود کے اندر، میرے قالب کے اندر اس کا دل ہو. جی ہاں. ہائے ہائے ہائے. بعض نے یہ لکھا کہ اس کا دل ہو، اور بعض نے یہ لکھا کہ آپ نے یہ کہا کہ میرا دل اس کے اندر ہو. یعنی سوتن کا رشتہ ہے، جسم اور میری روح ہو. جی بظاہر سوتن کا رشتہ ہے، اور اس میں رقابت کا پہلو ہوتا ہے عام زندگی میں. لیکن یہاں تو قربان جائیں جی. اور محبت وہ دیکھیں نا کہ وہ سرید تھا، کیا تھا وہ جو تھا جی حریرہ کہتے ہیں اس کو. بعض نے حزیرہ لکھا ہے، بعض نے حریرہ لکھا ہے. سویٹ ڈش نہیں جی، یہ گوشت کا شوربہ بنا کے اس میں آخر میں آٹا ملایا جاتا ہے. اچھا. اس کا ایک سرید ٹائپ کی مطلب چیز بنتی ہے، لیکن اس میں روٹیاں ڈلتی ہیں، اس میں آٹا ڈلتا ہے. تو وہ پکا کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے کر آتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ سے بھی کہتے ہیں کہ سودا سے کہ آپ بھی جس کا تناول فرمائیں. تو آپ جو ہے وہ منع کرتی ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مطلب آپس میں دیکھیں کہ کیسی محبت ہے اور موانست ہے. تو آپ کہتی ہیں کہ نہیں آپ کھائیں، تو آپ کہتی ہیں کہ نہیں میں نہیں کھا سکتی، مطلب مجھے نہیں اس وقت حاجت نہیں. تو آپ وہ پکڑ کے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ مل دیتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت محظوظ ہوتے ہیں، اور جواباً وہ پھر فرماتے ہیں وہ بھی ان کے چہرے پہ مل لیتے ہیں اور حضور محظوظ ہوتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پلیٹ میں ڈال کے ان کو خود پیش کرتے ہیں، عطا فرماتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ اب آپ بھی ان کو بلاؤ، تاکہ مطلب ایک آپس میں اس طرح سے تکلفی بھی ہے اور ایک مطلب آپس میں محبت کا ایک انداز ہے. اور یہ وہ مزہ ہے قبلہ غازی صاحب کے جو مطلب ہمیں ایسی جو پاکیزہ ہستی ہے ان کی زندگیوں سے ملتا ہے. ہمارے ہاں مطلب آج کل مزہ ہوتا ہے مگر لیکن وہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دل آزاریاں ہو جاتی ہیں، اور اس میں جھوٹ کی بہت زیادہ آمیزش ہوتی ہے، اور جس سے منع فرمایا گیا کہ جھوٹ والا مزہ جو ہے وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اپریل فول سے اسی لیے تو منع فرمایا گیا. فول ہے یا دیگر مطلب آپ دیکھیں کہ بعض لوگ مذاق کو پیشے کے طور پہ اختیار کرتے ہوئے اس میں صریحاً جھوٹ جو ہے وہ بولتے ہیں. تو مذاق میں بھی جھوٹ بولا گیا وہ اتنا ہی حرام ہے جس طرح کہ ویسے بولا جائے گا، اس سے بھی بچنا چاہیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک خصوصی پہلو آپ نے انٹرو میں بھی بات کی کہ آپ بہت زیادہ سخاوت فرماتی تھی. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو ہے وہ آپ نے درہم و دنانیر کا ایک جو ہے وہ بیگ تھیلا بھیجا. جی تھیلا، یہ جو جیسے آٹے کا تھیلا ہوتا ہے اتنا بڑا تھیلا بھر کے بھیجا. تو جب آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے یہ جانا کہ یہ کھجور کا تھیلا ہوگا.
تو جب آپ کو بتایا گیا کہ اس میں درہم و دنانیر ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے درہم و دنانیر اس ایسے بڑے تھیلے میں تو کھجور والے تھیلے میں درہم ڈال کے بھیج دیے. لیکن بے رغبتی کا یہ عالم ہے اور بے اعتنائی کا یہ عالم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنی خاتمہ سے حکم فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور جا کر اسے راہ خدا میں خرچ کرو. سارا تھیلا یہ پورے کے پورا تھیلا جو ہے یہ تو مطلب وہ تھا کہ جو کہہ لیں کہ آپ کے حصے کا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مال غنیمت میں سے بھجوایا تھا. اچھا جی اپنا پروفیسر ناصر وہ کیا واقعہ ہے کہ مجھ سے سب سے پہلے جو تم سے لمبے ہاتھ والی ہوگی وہ آ کے ملا؟ حدیث پاک ہے، حدیث صحیح ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ساری ازواج اکٹھی تھی نا، حضور کی ساری ازواج. اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ملتا ہے کہ ازواج مطہرات اکٹھی بھی ہوتی تھی آپ کے پاس ساری. تو انہوں نے سوال کر دیا خود ازواج نے حضور علیہ السلام کا مزاج مبارک موڈ دیکھ کے انہوں نے عرض کی یا نبی اللہ ایتنا اسرع بک لحوقا، آقا آپ سے سب سے پہلے ہم میں سے کون ملے گا وصال پاک کے بعد؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اطولکن یدن، جس کے ہاتھ تم میں سب سے لمبے ہوں گے. ازواج ہاتھ ناپتی تھیں اور ان کا ہاتھ سب سے بڑا تھا، ان کا ہاتھ بھی بڑا تھا، قد بھی بڑا تھا ماشاءاللہ. انہوں نے انہی کے بارے میں سمجھا. اور اللہ کی شان دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد موجود ازواج میں سب سے پہلے انہی کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ وصال فرما گئیں. نہیں زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ وہ ہو گئی تو پھر سمجھ آئی کہ اس سے مراد سخی تھی، بڑا ہاتھ ان کا. اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا وہ سمجھ گئی تھی انما کان طول یدہا من الصدقہ، کہ وہ لمبے ہاتھ سے مراد صدقہ تھا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ان کے اندر، حضور کے فرامین کی پابندی. حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ میں صرف ایک تو حج کا واقعہ بیان کر دیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارا حج ہے، اس کے بعد اپنی چٹائیوں کو مضبوط پکڑ لینا، اس پر سوار ہو جانا چٹائی پر. کہتی تھی ساری زندگی سواری پر سفر کے لیے بیٹھی ہی نہیں کہ حضور نے کہہ دیا تھا بس اس کے بعد تم اپنی چٹائیوں پر بیٹھنا. ساری زندگی گھر میں رہ گئیں. ایک اور واقعہ حضور آپ کی زندگی کا، آپ کے والد گرامی کی جو زمعہ تھے ان کی ایک لونڈی کا بیٹا عتبہ سے تھا. ظاہر گھر میں رہتا تھا تو بھائی بنا ہوا تھا بھائیوں کی طرح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حدیث صحیح ہے اور کئی ائمہ محدثین نے اس کو نقل کیا. حضور علیہ السلام کے پاس یہ واقعہ پیش ہوا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عتبہ کے ساتھ، عتبہ کا بیٹا ہے اور اسی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سودا یہ تمہارا بھائی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس سے پردہ کرو. اچھا اس سے پردہ کرو. حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا. تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے فما رآہا حتی لقی اللہ، اس بھائی جو بھائی بنا ہوا تھا گھر میں جب تک آپ اللہ کے پاس چلی گئی اس کے بعد وہ ان کو دیکھ نہیں سکا. اتنا پردہ کیا اس سے. اور ایک حدیث پاک میں فلم ترہ سودۃ قط، حضرت سیدہ سودا نے بھی اسے زندگی میں کبھی آمنا سامنا نہیں کیا. یعنی حضور علیہ السلام کے فرمان کی اتنی لاج رکھتی تھیں. اور حضور اندازہ کریں سب سے زیادہ وقت حضور سیدہ فاروق اعظم نے صرف اتنا ہی کہا کہ آپ سیدہ سودا ہیں جو جا رہی. کیا بات، میں نے آپ کو پہچانا ہے، قد سے پہچانا، سیدھی حضور کے آ کے حضور کی بارگاہ میں شکایت کر دی کہ انہوں نے مجھے وہاں ان کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے پھر وہی آ گئی اور حضور نے فرمایا نہیں ضرورت کے تحت تم باہر جا سکتی ہو. یعنی اس حد تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی اور حدیث کی روایت میں محتاط اتنی تھیں. آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد جو 9 ازواج زندہ تھیں ان میں سب سے زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارنے والی یہ تھیں. یعنی پہلے 3 سال ایکسکلوسیو ملے، اس کے بعد بھی وقت تھا. لیکن اگر آپ ازواج کی احادیث کا نمبرنگ دیکھیں تو یہ نمبر میں بھی 9ویں نمبر پر آئیں گی. روایت کرنے میں محتاط، بہت اور ملاقات میں محتاط، عبادت کا شوق رکھنے والی، زہد اور ورع، اور اتنا اللہ کا خوف رکھتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نماز کا. بلکہ میرا دل کر رہا تھا آپ نے جتنا انٹرو دیا نا، آپ کے ہر جملے پر ایک ایک حدیث پاک ہے. اچھا ویسے آپ کو معلوم ہوتا ہے یہ آپ جو فرما رہے تھے آپ کے سارے انٹرو کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث کھڑی ہوتی ہے ایک ایک جملے کے پیچھے. اور اگر ان کو اکٹھا کریں یہ آپ کا بہترین تعارف ہے اگر لوگ اس کو یاد کر لیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ وقت گزارنا، پھر حضور علیہ السلام کا ان پر اعتماد، اپنی اولاد کی تربیت جس کے حوالے کر دے کوئی انسان. واہ 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 واہ. یہ اور پھر اولاد سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی. حضرت سیدہ زینب جب وصال فرما گئی، کبھی سیدہ زینب کا تو نکاح ہو گیا تھا، میں جو عرض کرنے لگا ہوں حضرت سیدہ زینب تینوں کا کوئی شکایت، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا اس کو کہتے ہیں سوتیلی ماں، سوتیلی ماں باہر جو معاشرے میں اور سارے معاشروں میں سب جگہوں پہ ہوتا ہے کہ سلوک، اور
یہاں تینوں جو بنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ، سیدہ کلثوم، سیدہ رقیہ، کسی نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی. واہ. حضور کی بیٹی سیدہ زینب جب وصال فرما گئی، ان کی تربیت کا وقت تو نہیں ملا ان کو، ان کی شادی ہو گئی تھی، لیکن آپ دیکھیں جب وصال فرما گئی تو ان کو غسل دینے والی یہی تھی سیدہ سودا. ان کو یعنی حضور کی بیٹیوں کو جو ان کی اس لحاظ سے سوتیلی بیٹیاں تھیں اپنی بیٹیاں بنا لیا اور ان کے ساتھ محبت کا یہ عالم. وصال فرما گئی تو ان کو غسل خود دیا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ طبیعت میں ذرا گرمی تھی ان کی طبیعت میں مزاج. دیکھیں وہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ مزاج آسمانوں سے اترتے ہیں، تو وہ تو ایک پیدائشی طور پہ بھی مزاج سیدنا فاروق اعظم کا جلال ہے، سیدنا صدیق اکبر اتنے ہی حلیم الطبع اور وہ نرم مزاج ہیں. تو مختلف سیدنا عثمان ذو النورین اتنے بڑے سخی ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا کی اپنی شجاعت، حکمت. تو یہ مزاج یہ تو اللہ کی عطائیں تھی، لیکن ان چیزوں کا فائدہ ہوا. تربیت میں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خود مصروف تھے ہمیشہ میدان میں، جہاد میں. گھر میں بچیوں کی تربیت جب انہوں نے کی تو زمانے نے دیکھا رسول اللہ کی بیٹیوں کی کیسی تربیت. پھر ان کی آگے اولادیں، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ حسن و حسین کی تربیت میں بھی سیدہ زینب، سیدہ سودا کا حصہ اس طرح سے ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا خیال آپ نے رکھا. ان کی تربیت میں ان کی تربیت کا اثر، اور آگے وہ پھر میدان میں بھی وہ ظاہر ہوا. تو یہ ساری چیزیں حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتی ہیں. نبی علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے، اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ میں زیادہ بڑی ہو گئی اور اپنا دن حضرت عائشہ کو دیا، تو حدیث پاک میں ہے تب تغی رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اپنا دن حضرت عائشہ کو دے دیا. یعنی حدیث کے ان الفاظ پر کہ اللہ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے، سیدہ زینب بھی رضا مصطفیٰ، سید سودا بھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی اتنی طالب خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ حضرت سودا سلام اللہ علیہا سے امت کو بہت نعمتیں ملی ہیں. ٹھیک. ایک تو ابھی جیسا کہ ہم نے یہ کہا کہ امہات المومنین نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ ہم میں سے پہلے کون دنیا سے جائے گا. یہ کس بات کو ظاہر کر رہا ہے؟ نبی کے علم کی طرف امہات المومنین کس طرح توجہ دلا رہی ہیں. وہ جانتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کس نے کس وقت جانا ہے. یہ اگر میرا تو عقیدہ اور آپ کا خاصا بھی یقیناً ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کا پتہ ہے کس نے کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس حالات میں. اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امہات المومنین کو دلیل بنا کر ہمیں خوش عقیدہ بننا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی 5 احادیث مبارکہ علماء نے بیان کی کہ ایک ان میں سے بخاری میں بھی ہے. ان میں سے جو حدیث مبارکہ آپ کی بدولت امت کو ملی ہے اس میں بے پناہ حکمتیں ہیں. مثلا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ضعیف ہیں، حج پر نہیں جا سکتے، یا ایک روایت میں ہے کہ وہ حج کیے بغیر دنیا سے چلے گئے. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ام المومنین سیدہ سودا سلام اللہ علیہا نے جو بات ہم تک پہنچائی وہ یہ کہ ایصال ثواب کس طرح کہ حضور علیہ السلام یہ فرما دیں کہ نہیں بھئی اس پر فرض تھا مر گیا. فرمایا کہ نہیں، اگر اس پر قرضہ ہوتا تو کیا تم وہ ادا نہ کرتے. اس طرح حج بھی کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقدہ کشائی بھی کر دی کہ مرنے والے کے لیے دوسرے جو ثواب کر پہنچاتے ہیں وہ انہیں پہنچتا ہے. حج کریں، ان کے لیے عمرہ کریں، ان کی جگہ پہ، ان کی جگہ. اور دوسری بات جو آپ کی حدیث مبارکہ سے کہ ایک بکری مر گئی، اس کو اٹھا کر پھینک دیا گیا. حضور علیہ السلام نے، اس کی راویہ بھی آپ ہیں، فرمایا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی کھال اتارو. جتنے بھی جانور ہیں وہ اگر مر جائیں اور ان کی کھال اتار کر رنگ لی جائے تو اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ فائدہ بھی ام المومنین سیدہ حضرت سودا سلام اللہ علیہا سے امت کو نصیب ہوا ہے. تو قدم قدم پر سیدہ حضرت سودا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کا اظہار کر رہی ہیں، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں امت کے لیے اس انداز میں بھی نمونہ بنا رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت عمر میں زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے دوری کی بجائے وہ عورت اس کے نکاح میں رہے تاکہ قیامت کے دن وہ بھی اس کے ساتھ اٹھے. تو ام المومنین سیدہ سودا سلام اللہ علیہا نے اپنے ایک عمل سے کہ عورت جو ہے وہ صرف اس بات پر اکتفا نہ کرے کہ میرا شوہر کمائے گا،
اس سے کچھ ملے گا تو میں اس کی راہ میں خرچ کروں گی، بلکہ آپ محنت کر کے قیامت تک آنے والی عورتوں کو نمونہ دے رہی ہیں کہ جہاں ہم نے نماز وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا، قرآن پاک کی تلاوت اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کسب ہے، ہنر ہے، اس کے ذریعے مال جمع کریں اور اللہ کی راہ میں اپنے طور پر خرچ کریں، کیونکہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر عورت شوہر کے مال میں سے خرچ کرتی ہے تو اس کا اجر شوہر کو جاتا ہے، اسے صرف خرچ کرنے کے حد تک ہوتا ہے لیکن اجر شوہر کو جاتا ہے۔ لیکن جب عورت خود محنت کرے تو اس لحاظ سے سیدہ سودا سلام اللہ علیہ اس سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام عورت کو معاشی معاملات میں پارٹیسپیشن کی کتنی اجازت دیتا ہے۔ جی ہاں، انڈیپینڈنٹ کاروبار کیا ہے انہوں نے، بزنس کیا ہے، یعنی چولہا تو جلتا ہے کبھی کبھی اس گھرانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 وقت کا کھانا تیار ہوا ہو یہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ام المومنین سودا سلام اللہ علیہ جو کچھ محنت کر رہی ہیں وہ محض اس لیے کہ غرباء کو جائے، ان کو صدقات و خیرات کر رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ چمڑے کا کاروبار بڑا اچھا جانتی تھیں، اور جب باہر سے مال تجارت میں مال آتا تھا تو آپ اس حاصل کر کے اسے بہترین صورت دے کر مدینے کے بازاروں میں بھیجتی تھیں، اور اس سے آپ کو جو مال ملتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھیں۔ تو سیدنا حضرت سودا سلام اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے جس طرح گزاری ہے، ہمارے لیے آج وہی حجت ہے۔ اچھا جی، اپنا ہاشمی صاحب، یہ ساری امہات المومنین، ان کا جب اس میں مبارک ہمارے سامنے آئے تو ہمارے تو گردن احترام سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں۔ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اتنا مزاج حضور صاحب کا سمجھتی تھی کہ نگاہ مصطفیٰ اس طرف ہوئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ان کے ہاں تصور ہی نہیں تھا کوئی بات کرنے کا۔ جی یہ آج ہماری ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کے لیے جو اس میں سبق ہے خوبصورت قبلہ گائی صاحب، اور سیرت کی یہ خوبصورت گوشے ہیں کہ جن کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ آج اگر یہ مزاج جو مطلب آپ نے جس کا تذکرہ کیا ہے، اگر ہماری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں اپنا لیں تو گھر جنت بن سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور گھروں میں مطلب جو ہے وہ اس طرح کا ایک رائے کے احترام کا ماحول جو ہے وہ بھی پیدا ہونا چاہیے۔ یہ اپوزیشن نہیں بنانی۔ جی ہمارے اب جو ٹریجڈی ہو رہی ہے، جو اتنی طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، ان کی ریزن کیا ہے کہ وہ 2 متحارب گروپ ہے۔ وہ میکے اٹھا کے فون کرتی ہے جو دلہن آئی ہوتی ہے، اور وہ دولہا جو ہے وہ اپنے اگر ماں ہیں بہنیں ان سے سبق لے رہا ہوتا ہے، اور یہ پھر 2 گروپ بنے ہوتے ہیں زبردست، اسی سے ساری بربادی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، کمپیریزن شروع ہو آگے جاتا ہے۔ بچوں کی پھر جو تربیت ہے اس پہ اتنا نیگیٹو اثر پڑتا ہے جس کا حساب نہیں۔ جس گھر میں ماں باپ کی لڑائی ہو وہ بچوں کی کیا تربیت ہوگی۔ جی ہاں، تو آپ یہ دیکھیے کہ سیرت کی یہ خوبصورت مطلب امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کے یہ خوبصورت گوشے ہیں کہ جن سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سے دیگر جو فضائل و محامد ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ خاندان قریش میں سے تھی، جو 6 ازواج مطہرات میں سے مطلب آپ ایک ہیں، اور اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے کثیر لوگ جو ہیں انہیں شرف صحابیت ملا، اور عاشقوں کا خاندان ہے۔ جی ہاں، اور تلال بدرو الینا ایسے میرے کان میں گونج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی وہ آپ کے ننیال تھا، بنو نجار جو ہے وہ آپ کا ننیال تھا، اور آپ خود جب آپ کا جو خاندان ہے وہ خاندان قریش ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے 3 بھائی جو ہیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے شرف ثابت حاصل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا مالک بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا عبد بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں جو ہیں انہوں نے شرف ثابت حاصل کیا۔ اور ایک اور اعزاز جو آپ کے دامن میں، اس میں اشارہ تو ہو گیا لیکن میں وضاحت سے کہنا چاہوں گا، حضرت عبد الرحمن جو آپ کے شہزادے ہیں، جو آپ کے سکران بن عمر سے ان سے جو بیٹے ہیں، آپ کو بھی شرف صحابیت ملا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جام شہادت بھی ملا۔ تو اس ناطے اور سے مارکے میں بڑا کہتے ہیں بہادری سے لڑے، بہت بہادری سے۔ یہ عراق کی جو حتمی فتوحات تھی اس کے محاذ پر مقام جلولہ پر آپ کی جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جو سربراہی میں قافلہ تھا اس میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو اس ناطے سے آپ ایک شہید کی ماں بھی ہیں۔ واہ،
واہ واہ واہ، اور سابقون الاولون میں سے بھی سابقون الاولون میں تو بہت سے اعزاز کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کی ہے. ایک شہید کی ماں ہونے کا بھی آپ کو شرف حاصل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتنے تاج ان کے سر پہ ہیں. امہات المومنین میں سے یہ آپ کا امتیازی وصف ہے کہ یہ مطلب کتنے تاج ہیں، اور ان سے بڑھ کے اس کائنات کے سرتاج ان کے سرتاج ہیں. اللہ صاحب معراج. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کے نکاح جتنے اللہ تعالیٰ نے کروائے ان میں ہر ایک میں حکمت تھی. عام لوگوں کے نکاحوں کی جو حکمتیں اور وجوہات ہیں، اسباب، رسول اللہ کے نکاحوں میں وہ نہیں تھیں. اللہ نے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے نکاح آپ کو کئی لا یکون علیک حرج، تاکہ دین کی تبلیغ محنت میں آپ کے لیے آسانی. کچھ خاندانوں کو جوڑنا مقصد تھا، کچھ لوگوں کو قریب کرنا، دین کے پھیلاؤ میں عرش الہی پہ پہلے فیصلہ ہوتا تھا. اور حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کے اگر محنت کو دیکھیں تو یہ ازواج مطہرات حضور کے ساتھ شامل ہیں اس ساری محنت میں، جس وجہ سے اللہ صدیقہ کے جی باقی تو کوئی بھی ایسی نہیں، اور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ان بیویوں کی فرما برداری، ان کی وفاداری کی وجہ سے اللہ نے کہہ دیا لا یحل لک النساء من بعد، یا رسول اللہ ان بیویوں نے اتنی وفاداری